Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ میں آپ کو جادو کی 7 علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ان 7 نشانیوں میں سے 7 علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو رہی ہو، کوئی بھی علامت پائی جا رہی ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ جادو کا اثر ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خود کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے بھی یا نہیں۔ تو آج میں آپ کو 7 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ان 7 نشانیوں میں سے کوئی بھی علامت، کوئی بھی نشانی آپ دیکھیں، یہ علامات پائی جائیں، تو آپ کے اوپر جادو ہے۔ اور میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ اس کا جو علاج ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ علاج جو ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ علاج کر سکتے ہیں۔ یعنی جادو کا توڑ کیا ہے، جادو کا علاج کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو آج انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ مذاق والی چیزیں نہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جادو جنات سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو شکر کیا کریں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کمزور بات کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ ان مصیبتوں سے محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ملتا ہے۔ خدا کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کیا گیا، تو یاد رکھیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جادو ایک حقیقت ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو نظر بد کا ہی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، نظر بد اور جادو جنات ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر بندے پر ہی جادو کے اثرات ہوں، ہر دوسرے بندے میں جادو جنات کا وہ اثر ظاہر ہو، نشانیاں پائی جائیں، یہ ایسی نہیں ہے۔ میں آپ کو جو علامات، جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ اگر کسی میں یا آپ میں ان علامات میں سے کوئی بھی علامت، کوئی بھی نشانی پائی جائے، تو یاد رکھیں یہ پھر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ جادو کی علامات جو ہے یہ مختلف ہو سکتی ہیں، اور پھر ہر مریض میں ایک جیسا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کون سی ہیں 7 علامات؟ سب سے پہلے نمبر پر، بغیر کسی ظاہری وجہ کے شدید نفرت کا پایا جانا۔ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا رہنا، یا بھائیوں کا آپس میں جھگڑا رہنا، گھر میں اس طرح کی بلا وجہ ہی، یا تو ہو کوئی وجہ ہو تو بغیر وجہ کے ہی آپس میں شدید نفرت، ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہ کرنا، اور ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے کو وہ راضی نہ ہونا، شادی بیاہ میں شرکت بغیر وجہ کے ہی اگر کوئی اس طرح کی شدید نفرت پائی جا رہی ہو، جس طرح آج کل گھروں میں میاں بیوی کے آپس میں اکثر وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور جب خاوند سے پوچھا جاتا ہے تو بھر بس مجھے سمجھ نہیں آتی، بس مجھے اس سے ویسے ہی نفرت ہے۔ اسی طرح بیوی سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے جی مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو اس طرح کی اگر بلا وجہ، بغیر وجہ کے اگر کوئی ظاہری وجہ نہ ہو اور شدید نفرت پائی جائے، تو یاد رکھیں یہ پھر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر، اور اس کا علاج کیسے کرنا میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 2 پر، کاروبار میں بار بار رکاوٹیں آنا۔ آپ نے اچھی جگہ پر کاروبار شروع کیا، پیسہ بھی لگایا، اچھی دکان تھی، اچھا کاروبار تھا، یہ کاروبار چل رہا تھا اور یکدم ہی رک گیا یا چل ہی نہیں رہا۔ آپ پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کاروبار میں رکاوٹیں آ جانا، پیدا ہو جانا، تو پھر یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر، قریبی جو رشتے ہیں، یہ قریبی رشتوں میں غیر معمولی شک یا وہم کا پایا جانا۔ یہ جو قریبی رشتے ہیں، اس حوالے سے اگر اس میں وہم اور شک پایا جائے تو یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ میاں بیوی میں مطلب 10 سال ہو گئے شادی کو، ہاں جی، اور 2-4 بچے بھی ہیں،
لیکن 10 سال کے بعد اب خاوند جو ہے وہ بیوی پر شک کرتا ہے. ہاں جی، اسی طرح کئی مرتبہ بیوی خاوند پر شک کرتی ہے، حالانکہ 10 سال شادی کو بیت گئے، اور اس کے بعد اب نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لڑائی جھگڑا چپکلش وہم اور شک کرنا کہ میری بیوی کے وہ کردار ٹھیک نہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ظاہری طور پر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی بات بھی ایسی نہ ہو اور وہم کرنا، شک وہ دل میں پیدا کر لینا، تو یاد رکھیں پھر یہ جو ہے وہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں خاوند پر بھی اور بیوی پر بھی. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 پر شدید غم یا ڈپریشن کا رہنا، اس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یا تو ہو کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ گزرا، کوئی پریشانی، یا بیمار رہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوا، کاروبار میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، 100 معاملات ہوتے ہیں، کوئی دوست بچھڑ گیا، کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا، پریشانی رہنا، دل ڈوبا ڈوبا رہنا، وہ تو ایک وجہ ہے. لیکن بغیر وجہ کے ہی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کہ اس کے باوجود ڈپریشن میں رہنا، دل ڈوبا ڈوبا رہنا، پریشان رہنا کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نیند کا نہ آنا، اس طرح کے معاملات ہونا، تو پھر یاد رکھیں یہ جادو کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. نمبر 5 پر خواب میں بار بار سانپ اور بچھو دیکھنا، یعنی ڈرونے خواب دیکھنا، اور خواب میں پھر بچھو اور سانپ دیکھنا، بھیانک چیزیں دیکھنا، تو یہ بھی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. نمبر 6 پر جسمانی تکلیف، یعنی سر میں درد رہنا، جسم میں سوئیاں چبھونا، جوڑوں میں درد رہنا پورے جسم کے بلا وجہ ہی. آپ میڈیکل رپورٹس کراتے ہیں، اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں، جب وہ میڈیکل رپورٹس آتی ہیں تو وہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جسم میں وہ سوئیاں چبھ رہی ہیں اور جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اگر آپ میڈیکل رپورٹس کرواتے ہیں، اگر اس میں کوئی میڈیکل ایشو ہے تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ تو آپ ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں، اس سے دوائی لیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، میڈیکل رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سر میں درد رہتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، تو پھر یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. نمبر 7 پر یادداشت کا متاثر ہونا، یعنی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ابھی 2 منٹ پہلے کوئی چیز کسی نے بتائی، ادھر ہوئے تو بھول گئے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کا وہ بھول جانا، یاد نہ رہنا کسی چیز کا، یا کسی چیز میں الجھ جانا، ہاں جی، کرنا کچھ اور تھا، کر کچھ اور دیا، اس طرح کا الجھ جانا بلا وجہ ہی، مطلب ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیز یاد نہیں رہتی، تو یاد رکھیں یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے میڈیکلی طور پر. اگر میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر یہ جادو جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو پھر تو آپ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے. اب اگر آپ میڈیکلی طور پر چیک اپ کرواتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جادو کے جو اثرات ہو سکتے ہیں اس کا آپ نے علاج کرنا ہے، اور ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی بابا جی کے پاس نہیں چل پڑنا. ٹھیک ہے جی. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر اب یہ جو مارکیٹ ہے نا، یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں، ان میں اکثر ڈرامے باز بھی ہوتے ہیں، ڈرامے بازیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور ان کا روز کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. کوئی بندہ پریشان جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک اچھی جگہ پہ اس وقت کھڑا ہوں، اور آپ کو میری بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ 2 دن پہلے میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی کے سر میں درد تھا یا بھانجی کے سر میں درد تھا، تو ایک بندے کے پاس لے گیا، تو اس نے کہا او ہو یہ تو جس چارپائی پہ بیٹھی ہے تو اس کے چاروں کونوں پر وہ جنات کا اثر ہے. ہاں جی. اور اس نے کہا یہ تو 50,000 کا کام ہے، تو میں صرف 12,000 لوں گا. ٹھیک ہے جی. اس نے 12,000 لیا، کہتا کام ہو جائے گا. اب اسے پریشانی، 2 دن بعد پھر وہی مسئلہ، بلکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد لے کر گئے تو کہنے لگے اوہو یہ تو پیسے آپ نے تھوڑے دیے ہیں، یہ آپ 30,000 روپیہ دے تو کام ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو ڈرامے باز ہے، تو مال بٹورے گا. تو میں نے اپنی بھانجی کو یا بیٹی کو اٹھایا اور گھر لے آیا، تو اب الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ 7 دن اس کے کان میں اذان دے، وہ اس کی بیٹی ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے، تندرست ہے. تو اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرا دیتے ہیں جی جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، یہ فلاں نے کچھ کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو بندہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے تو پھر آپ کا مال کا بھی ضیاع ہوگا، اور کئی مرتبہ بندہ اتنا پریشانی کی حالت میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کچھ
غیر مناسب کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے خود کیا کرنا ہے، اگر کوئی اچھا بندہ ہو، خالص بندہ ہو، مخلوق خدا کے لیے واقعی رحم دل ہو، اس کے پاس جائیں جو نمازی پرہیزی ہو، متقی ہو، دیندار ہو، ٹھیک ہے جی، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو، وہ پیسے بٹورنے والا نہ ہو، واقعی ہی وہ انسانیت کی ہمدردی کا دل رکھنے والا ہو، تو پھر ایسے بندے کے پاس جائیں، اسے علاج کروائیں جو جادوئی نات کا ہے۔ لیکن اگر ڈرامے باز بندہ ہے تو بچیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اب خود بھی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کس طرح اس کا علاج کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی، یہ پھونک مار لیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے جسم پر یہ ہاتھ جو ہے وہ پھیر لیا کریں۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا، نماز پنجگانہ کی پابندی، 5 وقت کی نماز، مرد ہیں تو باجماعت مسجد میں جا کر دیں، ٹھیک ہے جی، اور خواتین ہیں تو گھر میں کوشش کریں 5 وقت کی نماز جو ہے یہ پابندی کے ساتھ، اور باوضو رہیں، باوضو رہیں، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ آپ جتنا پاک صاف رہیں گے یہ چیزیں آپ سے دور رہیں گی۔ جتنا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، وضو میں رہیں، پاک صاف رہیں، تو یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اذان خاموشی کے ساتھ سنا کریں اور اس کا جواب دیا کریں، ایک تو ثواب بھی ملے گا، اور یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ جب اذان پڑھی جاتی ہے نا تو شیطان وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ اسے اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس لیے جب بھی اذان ہو خاموشی کے ساتھ وہ اس کا جواب دیا کریں اور اذان خاموشی کے ساتھ سنا کریں، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، یعنی آپ جتنا پاک صاف رہیں گے آپ سے چیزیں دور رہیں گی۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے سورہ بقرہ کی تلاوت، یہ تو مجرب نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ خود کر سکتے ہیں، خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں، تو یہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے گھر میں کروایا کریں، سماعت کیا کریں، تو انشاءاللہ یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور جتنا بھی چاہے سخت ترین جادو ہو انشاءاللہ اس کا وہ اثر ختم ہوگا۔ اسی طرح آیت الکرسی کا پڑھنا، اور یاد رکھیں آپ نے یہ جو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، سورہ فلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور درود شریف اور باوضو رہنا اور اذان، آپ نے یہ چیزیں کامل یقین کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا پختہ یقین ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، دیگر ذکر اذکار ہیں، تو اس کی انشاءاللہ بھرپور مجھے برکتیں حاصل ہوں گی، اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو کامل یقین کے ساتھ، پختہ کامل یقین رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو جس طرح وہ لوگ کہہ نہیں دیتے جی یہ صورتیں پڑھنے سے کیا ہوگا، اس طرح کے کمزور جملے نہیں پڑھنے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بے شمار برکات ہیں، اس کی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کا علاج ہے، آپ آج سے ہی شروع کریں، ابھی سے ہی شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔